حضرات، آج میں جو ٹاپک اور موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے مولا کائنات علیہ السلام کو مشکل کشا کہنا کیسا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا کہنا کیسا ہے، کیونکہ مخالفین کہتے ہیں کہ مشکل کشا علی کو کہنا یہ شرک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا ماننا یہ شرک ہے۔ سامنے سے شرک کا فتویٰ آ رہا ہے، اس لیے ضرورت درپیش آئی کہ آج ویڈیو بنایا جائے اور ان مخالفین تک یہ بات قرآن کی روشنی میں پہنچائی جائے کہ ہم اہل سنت والجماعت مولا کائنات کو مشکل کشا جو کہتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا کہتے ہیں، کس معنی میں کہتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سماعتوں کے حوالے رکھوں گا، اور جتنے بھی مخالفین ہیں میرے اس ویڈیو کو سنیں گے تو وہ بڑے ہی اطمینان اور سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ میرے ویڈیو کو سنیں، اور پھر انشاءاللہ اس کا جواب اگر بنتا ہے تو دیں۔ ناظرین کرام، شرک کی کئی قسمیں ہیں۔ شرک بالذات ہے، شرک بالصفات ہے۔ شرک بالذات کہتے ہیں یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا، معبود ماننا، رب ماننا، اسے کہتے ہیں شرک بالذات۔ شرک بالصفات یعنی اللہ کے جو 99 نام ہیں، جو مشہور نام ہیں، 99 نام، جیسے اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے اور سنتا ہے، رسول بھی دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول بالذات دیکھتے ہیں، بالذات سنتے ہیں، تو یہ شرک بالصفات ہو جائے گا، کیونکہ بالذات دیکھنا، بالذات سننا یہ صرف اللہ کی ہی ذات ہے کہ وہ بالذات دیکھتا ہے، اس کی طاقت خود کی طاقت ہے، اور رسول، علی اور ولی کی طاقت اللہ کی عطائی طاقت ہے۔ ناظرین کرام، آج نوجوان ایک طبقہ جو اپنا رہبر، اپنا رہنما، آئیڈیل جس کو بنا رکھا ہے، جس کی اتباع اور پیروی کر رہا ہے، وہ اب اس دور کا دجال ہے۔ یعنی قیامت کے وقت جب دجال نکلے گا تو اس کے دائیں ہاتھ میں جنت ہوگی اور بائیں ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ جس ہاتھ میں جنت ہوگی اور جس کو وہ جنت کہہ رہا ہوگا، وہ دراصل وہ دوزخ ہوگی، جہنم ہوگی، اور جس ہاتھ میں وہ دوزخ کو کہہ رہا ہوگا یہ دوزخ ہے، وہ دراصل جنت ہوگی۔ اسی طرح آج قرآن کا کہہ کر لڈو نوجوانوں کو کھلا رہا ہے، اور نوجوان اس کا لڈو کھا کر گمراہی کے دلدل میں، کفر کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں، مرزا، ڈاکٹر مرزا، جو یہودی فکر، یہودی سوچ رکھنے والا اور یہودیوں کا پیغام پہنچانے والا یہ بدبخت یہ شخص ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یہ بہت قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا ترجمہ سنا کر نوجوان سنتے ہیں اس کے ویڈیوز اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے تحت کہ اگر علم نہیں جانتے، کسی کو سنتے ہو، عالم کو یا کسی کو بھی سن رہے ہو ویڈیو، کسی کا بھی ویڈیو سنتے ہو، فیس بک یا گوگل سے کوئی مسئلہ اخذ کرتے ہو، غیر عالم ہو، تو وہ کسی صاحب عالم سے پہلے دریافت کر لو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں کچھ جانتے تو اہل علم سے سوال کرو، اللہ فرما رہا ہے۔ اور یہ جو قرآن پڑھتا ہے اور ترجمہ سنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، يَضِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ کچھ لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوں گے اور بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت یافتہ ہوں گے۔ امام ابن کثیر سورہ اعراف کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی سند جید سند ہے۔ کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشن گوئی آقا نے پہلے فرما دی تھی کہ ایک ایسا شخص ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، خوب قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، اس کے چہرے سے ظاہر ہوگا کہ یہ قاری ہے اور یہ اپنے وقت کا بہت بڑا قاری ہے۔ اسلام کا لبادہ بھی، چادر بھی اوڑے ہوگا، باقاعدہ اسلام کا پہناوا بھی ہوگا، لیکن جب وہ ارادہ کرے گا تو اللہ اس پر غالب آ جائے گا اور اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں، اللہ اسے گمراہ کر دے گا، اور آقا فرماتے ہیں وہ تلوار نکالے گا، اور جب تلوار نکالے گا تو کہے گا تم مشرک ہو، تم مشرک ہو،
تم مشرک ہو. جب وہ سب کو مشرک مشرک کہہ رہا ہوگا تب حضرت حذیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ مشرک مشرک کہہ رہا ہوگا تو وہ کہنے والا مشرک ہوگا یا جس کو کہہ رہا ہوگا وہ مشرک ہوگا؟ تو پیارے آقا نے فرمایا جو کہہ رہا ہوگا کہ تم مشرک ہو تم مشرک، وہ سب سے بڑا مشرک ہوگا. آج کا دور دیکھ لو، جدھر دیکھو فتوے آ رہے ہیں شرک کے، تم مشرک ہو تم مشرک ہو. اور شرک میں نے بتا دیا شرک بالذات کسے کہتے ہیں اور شرک بالصفات کسے کہتے ہیں. آج اگر ہم مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا کہتے ہیں، تو کس معنی میں کہتے ہیں؟ اور قرآن کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر فیصلہ کرنا کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں سورہ فاتحہ میں، یہ پہلی سورت ہے قرآن کی، اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں ساری خوبیاں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. اور رب العالمین جو سارے عالم کا پالنے والا ہے، رب ہے، وہ رب ہے پالنے والا ہے سارے عالم کو. اللہ فرما رہا ہے سورہ فاتحہ میں کہ رب کون؟ اللہ. پالنے والا کون؟ اللہ. یعنی رب وہ ہے. لیکن سورہ یوسف پارہ نمبر 13 آیت نمبر 23، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تھا کیونکہ بہت خوبصورت حسین تھے بیچنے کے لیے، اور اسی کی بیوی زلیخا تھی. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی، اور اس نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام میری خواہش کو پورا کر دیں. جب اس نے چاہا کہ خواہش کو پورا کریں تو حضرت یوسف نے کیا فرمایا؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، حضرت یوسف کہتے ہیں انہو ربی احسن مثوا، کہ بے شک میرا رب عزیز مصر ہے جو مجھے اچھی طرح کھلاتا اور پلاتا ہے، مجھے پال رہا ہے. کون رب ہے؟ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو اپنا رب بتا رہے، انہو ربی، بے شک یہ میرا رب ہے عزیز مصر. بتاؤ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے شرک کیا. ادھر سورہ فاتحہ میں اللہ کہہ رہا رب میں ہوں، سارے عالم کا پالنے والا میں ہوں. ادھر یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں انہو ربی، میرا رب عزیز مصر ہے. تو معاذ اللہ کیا یوسف علیہ السلام نے شرک کیا؟ مشرک ہو گئے؟ فتویٰ لگاؤ. میرے عزیزوں، میرے چاہنے والوں، یہاں رب کا معنی بمعنی مجازی ہے اور وہاں رب کا معنی بمعنی حقیقی ہے. یعنی اللہ حقیقی رب ہے، اور یہاں جو عزیز مصر ہے یہ مجازی رب ہے. یعنی اللہ رزق عزیز مصر کو عطا کرتا ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کو اس رزق سے پالتا ہے. یعنی عطائی رب ہے، عزیز مصر عطائی رب ہے، اور اللہ ذاتی رب ہے، وہی پالنے والا ہے. یعنی عطائی اور ذاتی سمجھ لیجئے. یہ بات سمجھ لو گے انشاءاللہ ہر بات سمجھ میں آ جائے گی. اور قرآن مقدس میں اللہ دوسری جگہ پارہ نمبر 19 سورہ نمل آیت نمبر 40 اللہ فرما رہا ہے کریم کون ہے؟ یہ اللہ کی صفت میں ہے، کریم اللہ ہے. اللہ خود فرما رہا ہے فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، بے شک میں ان فَإِنَّ رَبِّي، بے شک میرا رب غنیٌ یعنی غنی ہے اور کریم ہے یعنی مہربان ہے. یعنی اللہ اپنے آپ کو کریم بتا رہا ہے. میں کریم کے معنی مہربان کے بھی آتے ہیں. اللہ اپنے آپ کو کریم بتا رہا ہے، بے شک میں کریم ہوں، بے شک میں کریم ہوں. اللہ اپنے آپ کو کریم بتا رہا ہے. لیکن آؤ دوسری جگہ اللہ رب العزت رب فرماتا ہے پارہ نمبر 11 سورہ حاقہ آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم. اللہ فرماتا ہے بے شک یہ قرآن اللہ کے رسول کریم سے باتیں ہیں. یعنی اللہ اپنے آپ کو بھی کریم بتا رہا ہے اور اپنے محبوب کو بھی قرآن میں کریم بتا رہا ہے. تو یہ شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا. اللہ اپنے آپ کو بھی کریم بتا رہا ہے، رسول کو بھی کریم بتا رہا ہے. اور یہ دیوبندی وہابی بھی کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن یہاں رکتے نہیں. کریم اللہ ہے، کریم ذات تو اللہ کی ہے، اللہ کی صفات ہے. کریم کس کی صفات میں آتا ہے؟ اللہ کی صفات میں. اللہ کریم ہے تو رسول بھی کریم ہے. تو پتہ چلا یہاں رسول جو کریم ہے
یہ بامانہ مجازی عطائی، اور وہاں جو رسول رب کریم ہے وہ بامانہ حقیقی اور بذات کریم ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، اللہ فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، بے شک میں سننے والا ہوں اور دیکھنے والا ہوں۔ اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا میں ہی دیکھنے والا ہوں، میں ہی سننے والا ہوں۔ رب فرمایا انہ هو السمیع البصیر، میں ہی دیکھنے والا، میں ہی سننے والا ہوں۔ سمیع و بصیر کس کی صفت؟ اللہ کی۔ اللہ کہہ رہا میں ہی دیکھنے والا، میں ہی سننے والا۔ اللہ رب العزت قرآن میں آگے اور کیا فرماتا ہے یہ تمہیں نہیں بتائیں گے، آدھا دن بتاتے ہیں، پورا دن تم کو نہیں پہنچائیں گے، میں بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 29 سورہ دہر آیت نمبر 2، اللہ فرماتا ہے سمیعا بصیرا فجعل لہ سمیعا بصیرا، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسانوں کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، یعنی انسان بھی دیکھنے والا ہے اور اللہ بھی دیکھنے والا ہے۔ انسان بھی سننے والا ہے، اللہ بھی سننے والا ہے، تو اس میں برابری دونوں طرف ہو گئی۔ تو مجھ تو شرک ہو جانا چاہیے کہ اللہ بھی سنتا ہے اور بندہ بھی سن رہا ہے۔ تو پتہ چلا یہاں سننا اور دیکھنا انسان کا مجازی ہے یا بمعنی مجازی ہے، عطائی ہے، اور اللہ کا سننا اور دیکھنا بمعنی حقیقی ہے، یعنی وہ حقیقی بذات خود کی طاقت سے دیکھتا اور سنتا ہے۔ اور جو انسان رسول ولی نبی علی دیکھتے سنتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 45، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ خالق کون ہے؟ یہ تو بہت لوگ سبھی جانتے ہیں۔ خالق کون ہے؟ خالق اللہ ہے۔ اس سارے جہان کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ یخلق اللہ، اللہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہے وہ پیدا کر دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا اس زمانے کو، زمین و آسمان کو، چرند پرند کو، نبی رسول اور علی ولی سب کو اللہ نے ہی پیدا کیا، وہی خالق ہے۔ یہاں رب کہہ رہا میں خالق ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں۔ کس آیت میں کہہ رہا؟ 18واں پارہ ہے سورہ نور میں آیت نمبر 45 میں اللہ کہہ رہا میں خالق ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں۔ اور قرآن مقدس میں اللہ ہی پیدا کرنے والا، اور قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 50، اللہ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ میں، عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خالق ہوں، میں پیدا کرتا ہوں۔ ادھر رب کہہ رہا میں پیدا کرتا ہوں، ادھر عیسیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں پیدا کرتا ہوں۔ کیا؟ من الطین، مٹی سے ایک پرندہ میں پیدا کرتا ہوں۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں پیدا کرتا ہوں، میں خالق ہوں، میں پیدا کرتا ہوں ایک پرندہ۔ فانفخ فیہ، میں اس میں پھر پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ ایک پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہاں خالق اللہ فرما رہا میں ہوں، اور عیسیٰ فرما رہے خالق میں ہوں۔ تو اب تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ شرک کر دیا، اپنے آپ کو خالق بتا دیا۔ تو پتہ چلا یہاں خالق بمعنی مجازی عطائی ہے، اور وہاں وہ خالق رب جو ہے وہ بمعنی حقیقی ہے، حقیقی خالق اللہ ہے۔ اور یہاں جو پیدا کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، جو نفع نقصان کا جو اختیار رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ رکھتے ہیں عطائی طور پر، اللہ انہیں عطا کرتا ہے، وہ سب کو عطا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام میں اور آگے دیکھتے ہیں قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 24 سورہ زمر آیت نمبر 42، اللہ فرماتا یتوفی الانفس حین موتہا۔ اب بتائیے اللہ ہی جو جانوں کو موت دیتا ہے، یعنی اللہ ہی مارتا ہے۔ مارنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ زندہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ جلاتا ہے، اللہ مارتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہی مارتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہی جانوں کو موت دیتا ہوں۔
اور دوسری جگہ اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن میں؟ پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 11 اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ فرما دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ دیتا ہے موت۔ اللہ فرما رہا ہے آپ فرما دو ملک جو موت کا فرشتہ ہے وہی موت دیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ یہاں فرشتہ بھی موت دیتا ہے اور اللہ بھی موت دیتا ہے۔ فرشتہ بھی مار رہا ہے اور یہاں اللہ بھی مار رہا ہے، تو پتہ چلا یہاں فرشتے کا مارنا بمعنی مجازی ہے اور وہاں اللہ کا مارنا بمعنی حقیقی ہے۔ وہ ذات مارتا ہے، یہاں عطائی طور پر فرشتہ مار رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے پارہ نمبر 17 آیت نمبر 6 اللہ فرماتا ہے انہو یحیی الموتا وانہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ بے شک اللہ ہی جو مردے کو زندہ کرتا ہے جلاتا ہے۔ پارہ نمبر 17 میں آیت نمبر 6 میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہی زندہ کرتا ہوں مردوں کو، میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، اللہ زندہ کرتا ہے۔ اور قرآن مقدس میں آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 150 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اللہ ادھر کہہ رہا ہے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، ادھر عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور نفائی پہنچا رہے ہیں۔ یہ نفائی پہنچانا ہے مردوں کو زندہ کرنا؟ تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شرک کر دیا، معاذ اللہ مشرک ہو گئے۔ نہیں، پتہ چلا یہاں زندہ کرنا بمعنی مجازی ہے اور اللہ کا زندہ کرنا بمعنی حقیقی ہے۔ وہ بے ذات زندہ کرتا ہے، یہ عطائی طور پر زندہ کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت آگے کیا فرما رہا ہے سنیے گا، مدد کرنے والا کون؟ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 107 مدد کرنے والا کون؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی مددگار نہیں ہے۔ رب نے فرما دیا سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 107 پر اللہ نے کہہ دیا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، اللہ کے سوا کوئی تمہارا حمایتی نہیں، مددگار نہیں، ہمدم نہیں۔ اللہ کھل واضح طور پر فرما رہا ہے کوئی مددگار نہیں، اللہ کھل کے کہہ رہا ہے تمہارا کوئی حمایتی نہیں۔ بتائیے سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے آیت نمبر 107 پر کھل کے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کوئی مددگار نہیں، کوئی حامی نہیں، کوئی حمایتی نہیں۔ اب یہاں اللہ فرما رہا ہے، اور دوسری جگہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ میں آیت نمبر 55 میں اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ فرما رہا ہے تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا جو ایمان لائے وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کوئی مددگار نہیں، حامی نہیں، دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا مددگار ہے، اللہ بھی مددگار ہے، اس کا رسول بھی مددگار ہے، اور جو لوگ ایمان لائے جو اللہ کے ولی ہیں وہ بھی مددگار ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اب بتائیے ان آیات سے آپ نے کیا سمجھا؟ اگر ہم مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا کہتے ہیں، تو ہم اس معنی میں کہتے ہیں کہ یہ مجازی طور پر اللہ نے ان کو عطا کیا، اللہ نے اختیار دیا، اتھارٹی دی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور یہ بانٹتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلا جو ویڈیو آئے گا تو وہ اور دلیلوں کے ساتھ، اور یہ میں بتاؤں گا ڈائریکٹ مانگنا۔ ابھی اس میں شاید نہ سمجھ میں آیا ہو، لیکن انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پوری بات آپ تک سماعتوں کے حوالے رکھوں گا اور انشاءاللہ آپ سمجھ بھی جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔